ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کے مشہور ادیب سعادت حسن منٹو کے حوالے سے۔ سعادت حسن منٹو جو کہ افسانے کے حوالے سے بہت ہی مشہور نام ہے اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے مضامین بھی لکھے، ڈرامے بھی لکھے اور خاکے بھی لکھے، تراجم بھی کیے، ان کے خطوط بھی ہیں اور ایک نامکمل ناول بھی انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن جتنی اصناف پہ اس نے طبع آزمائی کی ہے ان میں سب سے زیادہ مشہور افسانہ ہے، اور افسانے کے حوالے سے اس لیے بھی وہ شہرت کی بلندیوں میں پہنچ گئے کہ انہوں نے متنازع افسانے لکھے، یعنی حقیقت کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ سامنے لایا۔ اور بہت سے دیگر مصنفین یا ادبا ایسے رہے جو زندگی میں معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور رہے اور قسم پرسی کی زندگی بسر کی، ان کی طرح منٹو کا بھی حال تھا۔ شروع میں کافی وہ پیسے کماتے رہے ریڈیو کے لیے اور ڈرامے وغیرہ لکھ کے انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، لیکن آگے چل کے معاشی طور پہ وہ بدحال ہو گئے۔ اور اکثر ایسے ادبا کی بدقسمتی رہی ہے کہ زندگی میں کوئی ان کا پوچھتا بھی نہیں، زندگی میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، زندگی میں کوئی ان کو ملازمت عطا نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد اسے آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اسے بہت بڑا ادیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو بہت ہی مقبولیت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں ان کے ساتھ حکومت نے اور ادیبوں نے اور عام لوگوں نے مدد کی ہوتی تو شاید آج افسوس نہ کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر غالب کو ہم لے سکتے ہیں کہ ہم ان کو آنکھوں میں بٹھائے رکھتے ہیں، اس کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن اپنے زمانے میں انہوں نے بہت ہی معاشی طور پہ بری زندگی گزاری۔ اور سعادت حسن منٹو کی بات کریں تو اس کو بھی ہم بہت بڑا افسانہ نگار مانتے ہیں، لیکن زندگی میں اس کو وہ شہرت نہ ملی، وہ سپورٹ نہیں ملا، لوگوں کا تعاون اور حکومت کا تعاون یا ادبی جو ادارے ہیں ان کا تعاون ان کو حاصل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی کڑوی اور تلخیوں سے بھری زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے۔ جہاں تک اس کے جو متنازع افسانے ہیں ان کی بات ہے تو سعادت حسن منٹو نے جو معاشرے کے حقائق ہیں ان کو بڑی بے باکی کے ساتھ اور انتہائی یوں سمجھیں کہ بے باکی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی وجہ سے وہ بدنام بھی ہوئے، کیونکہ ہم انسانوں کا یہ نیچر ہے کہ بہت سے معاشرے کے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم واضح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر طوائف کا کوٹھا ہے تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو اگر کوئی بیان کریں تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ یہی حال منٹو کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے جو باتیں کی، جو کچھ بتایا، وہ ایک اٹل حقیقت تھی، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن معاشرے نے اسی لیے اس کو مجرم ٹھہرایا، اس کو بدنام کیا کہ ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں منافقت بھی ہے۔ اچھائی اس لیے کہ ایک برا کام ہے، اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھل کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور منافقت یہ ہے کہ جب ایک کام عملی طور پر سر انجام دیا جاتا ہے لیکن اس کو کتابوں میں درج کیا جائے، کتابوں میں اس کا اظہار کیا جائے، کتابوں میں اس کو بے نقاب کیا جائے تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تو
ان لوگوں سے جو عملی طور پر وہ غلط کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اس کام کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کام کو سامنے لے آتے ہیں، اس منفی کام کو۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھائی بھی ہے کہ جو غلط کام ہے ان کو کھل کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور منافقت جس طرح میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب آتے ہیں کہ کون سے افسانے تھے جن کی وجہ سے منٹو پہ کیسز بنے، ان کو قید کر دیا گیا، ان کو جرمانہ کیا گیا۔ ان میں ایک افسانہ کالی شلوار کے نام سے ہے۔ اس افسانے کے خلاف انگریز سرکار نے کیس کیا تھا۔ 1942 کو یہ افسانہ شائع ہوا تھا اور اسے جو ہے متنازعہ قرار دیا گیا اور منٹو کے خلاف کیس بنا۔ اس کے بعد 1944 میں بو کے نام سے افسانہ ہے، یہ بھی متنازعہ ہے، اس پہ بھی کارروائی کی گئی۔ اور دھواں کے نام سے ایک افسانہ ہے جس پہ منٹو کو جرمانہ کیا گیا، لیکن بعد میں یہ جرمانہ اس کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس کو متنازعہ قرار دیا گیا اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ ٹھنڈا گوشت کے نام سے ایک اور افسانہ ہے جو منٹو نے لکھا، اس پہ پاکستان میں مقدمہ بنا، کیس بنایا گیا۔ اور اس طرح کھول دو کے نام سے ایک افسانہ ہے جو کہ رسالے میں چھپا تھا، اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی، اس کو بھی بند کر دیا گیا، اس کی اشاعت پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور اس طرح ایک اور افسانہ ہے اوپر نیچے اور درمیان کے نام سے، اس افسانے کو بھی متنازعہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے افسانے ہیں جن میں حقیقت کو بڑی بے باکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور جن کو متنازعہ افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب منٹو کی زندگی کی طرف اگر ہم آ جائیں تو معاشی مسائل کا تو وہ شکار تھے۔ ظاہر ہے کوئی اچھی ملازمت تھی نہیں، پہلے تو اچھی طرح کماتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی کمائی جب بند ہو گئی تو انہیں معاشی طور پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قسم پرسی کی حالت کی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو گئے، اور خاص کر آخری 5 سال یعنی 1950 سے لے کر 1955، یہ 5 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ اس میں وہ صحت کے لحاظ سے بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی کافی بدحال رہے۔ تو اس مسائل پر قابو پانے کے لیے وہ شراب نوشی کیا کرتا تھا اور کثرت سے شراب پیا کرتا تھا، یہاں تک بتایا جاتا ہے بعضی کتابوں میں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھر کا جو خرچہ ہے اس کے پیسے بھی اس کی بیگم صاحبہ اس کو دے دیتی، تو وہ جا کے اس سے شراب لے آتا اور شراب پینا شروع کر لیتا۔ اور اسی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی تھوڑے سے یوں سمجھیں کہ مفلوج سے ہو گئے تھے، اسی لیے اسے پاگل خانے بھی جانا پڑا۔ کچھ عرصہ وہ پاگل خانے میں بھی داخل رہا، اسے ٹی بی کا سامنا بھی کرنا پڑا، تپ کی جو بیماری ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور 17 جنوری 1955 کو، یعنی اس سے پہلے ہی طبیعت تو اس کی خراب تھی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ مزید اگر شراب پیو گے تو غرق ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری زندگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شراب پینا چھوڑ دو، تمہاری صحت کچھ نہ کچھ بحال ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس نے شراب نہیں چھوڑا، اس نے کثرت سے شراب پینی شروع کر دی۔ تو 17 جنوری 1955 کو جب وہ گھر آئے تو کہتے ہیں کہ اس کو خون کی قے آ گئی، الٹی آ گئی۔ تو گھر والوں نے اس سے کہا کہ آپ کو ہسپتال لے جاتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ دیر ہو چکی ہے، مجھے مت لے جاؤ۔ تو گھر میں بھی ایک ہنگامہ ہو گیا، اور اسی وقت بھی عجیب سی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں۔ اس وقت بھی اس نے مطالبہ کیا کہ میرے باسکٹ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں، ان سے میرے لیے ایک بوتل لے آؤ شراب کی۔ تو ظاہر ہے آخری خواہش تھی، تو اس کے لیے شراب کا بندوبست کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حالت اس کی ایسی تھی، اس نے بتایا کہ میرے لیے 2 پیگ بنا دو، لیکن اس کی کنڈیشن، اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود اٹھا کے پیگ پی بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے چمچ میں ڈال کے جو ہے اس کو پلایا گیا۔ لیکن 1 چمچ تو اس نے پی لیا، لیکن دوسرا چمچ جو اس کو پلایا گیا وہ الٹی میں واپس آ گیا، یعنی وہ بھی نہیں پی سکا۔
اسے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن دوسرے روز یعنی 18 جنوری کو 1955 کو وہ وفات پائی، دنیا سے چلے گئے۔ اور اس وقت منٹو کی جو عمر ہے 42 سال 8 ماہ اور 4 دن بتایا گیا، یعنی مختصر سی زندگی اس نے پائی۔ اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ احتیاط کرنا، جس طرح اگر شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو انسان نہ پیے، اس طرح اگر کوئی چیز جو ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں اگر ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اسے چھوڑنا چاہیے۔ تو منٹو نے خود اپنے ساتھ ظلم بھی کیا۔ اب اس کی وفات ہوئی تو اس کے کتبہ جو ہے، جو اس کے قبر پر لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں منٹو نے خود لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے قبر پہ لکھ کے لگا لینا۔ تو بڑے پیارے سے الفاظ ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ ابھی بھی من و مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا، جس طرح کہا جاتا ہے کہ خدا بھی بہت بڑے افسانہ نگار ہیں۔ کتنے انسانوں کی کہانیاں لکھی ہے، قسمت لکھی ہے، کہانی، افسانہ۔ تو منٹو سوچ رہا تھا کہ میں بڑا افسانہ نگار ہوں یا خدا، اب بھی کہتا ہے قبر میں پڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے۔ تو بڑے پیارے سے الفاظ ہیں، ادیب کے الفاظ۔ ویسے اس کے اقوال بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اب آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، اس کے اقوال بڑے بے باک سے ہوتے ہیں اور بے تکلف سے ہوتے ہیں، کھل کے بیان کرتے ہیں سچائی کو، حقیقت کو، تو پڑھ کے مزہ آتا ہے۔ ٹائم ملے تو ضرور پڑھیے گا منٹو، سعادت حسن منٹو کو، آپ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس نے حقیقت کو، سچائی کو کس قدر بے باکی کے ساتھ کھل کے بیان کیا ہے۔ اور کچھ اعزازات جو ان کے مرنے کے بعد ان کو ملے، زندگی میں اس کا کسی نے پوچھا نہیں، غربت کی زندگی گزاری، معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے، بچوں کا علاج نہ کر سکے، اور انہی غموں کی وجہ سے شراب پیتے رہے، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ مرنے کے بعد ایک اس کے جو، اس کے نام پہ، اس کی تصویر پہ ایک ڈاک ٹکٹ جو ہوتا ہے، ڈاک خانے کا جو ٹکٹ ہوتا ہے، وہ شائع کیا گیا، اور نشان امتیاز اس کو عطا کیا گیا، اور اس کی زندگی پر فلم بھی بنائی گئی۔ تو یہ کچھ اعزازات ہیں، اور یہ آج کی جو ویڈیو تھی سعادت حسن منٹو کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے، منٹو کے حوالے سے آپ جاننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کچھ میرے خیالات تھے، کچھ کتابی باتیں تھیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔